خوش آمدید۔ اسلام آباد پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے اسلام آباد کے حساس ایریا جس کو ڈپلومیٹک انکلیو کہا جاتا ہے وہاں سے ایک افغان شہری کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم کا نام حارث بتایا جاتا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ اس ملزم کے قبضے سے امریکن ایمبیسی کا جعلی شناختی کارڈ برآمد ہوا جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ افغان شہری نے ڈپلومیٹک انکلیو کے اوپر جو پولیس چیک پوسٹ ہے وہاں پر یہ کرولا گاڑی میں سوار تھا اور اس کے ساتھ دو خواتین اس گاڑی میں موجود تھیں۔ جب اس ناکے کے اوپر پولیس نے حارث نام کے افغانی شخص کو روکا تو اس نے اپنا آئیڈینٹی کارڈ نکال کر پولیس کے حوالے کیا اور اس نے پولیس کے سامنے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ وہ امریکن ایمبیسی کا ملازم ہے اور وہ اپنے آفس جا رہا ہے، لہٰذا اس کو یہاں پر نہ روکا جائے۔ بتایا گیا ہے کہ جب شک پڑنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کارڈ کی جانچ پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ یہ کارڈ جعلی ہے، جس کے بعد نہ صرف اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیو میں تھرتھلی مچ گئی بلکہ فوری طور پر اس شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ افغانی ممکنہ طور پر ڈپلومیٹک انکلیو میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنانے کے مشن پر مامور ہو سکتا ہے اور یہ جعلی کارڈ کے اوپر امریکن ایمبیسی کا سروے کرنے یا ریکی کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھا یا جا رہا تھا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ جناب اس کارروائی کو کس طریقے سے اس نے بروئے کار لانا ہے۔ امپورٹنٹ صورتحال ہے اور اس حوالے سے چند ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے جس کا ذکر کرنا میرے خیال میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں جس طریقے سے پے در پے واقعات خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس طرح یہ جو واقعات ہیں ان کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر موجودہ صورتحال کے تناظر میں جہاں پر نئی نئی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ خاص طور پر اگر افغانستان کی صورتحال سے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے دو امپورٹنٹ کارروائیاں سامنے آئی ہیں جہاں پر پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش میں ٹی ٹی پی کی ایک تشکیل کو نشانہ بنایا گیا ہے، ڈرون اٹیک کیا گیا ہے پاک افغان بارڈر پر اور 14 کے قریب یہ جو خارجی ہیں ان کو جہنم رسید کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو کارروائی ہے اس کے مطابق سپن وام کا علاقہ ہے پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر، وہاں پر ڈرونز جو کہ سرویلنس کے اوپر مامور تھے انہوں نے مشکوک نقل و حرکت دیکھی اور ڈرون کیمرے کی فوٹیج کے چند مناظر آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو قطار کے اندر یہ خارجی نظر آ رہے ہیں جو کہ سپن وام کے مقام سے پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈرون کیم نے ان کو نہ صرف ان کی وہاں پر موجودگی کو مارک کیا بلکہ اس کے بعد ایک کارروائی کرتے ہوئے ڈرونز کے ذریعے ہی اس تشکیل کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں یہ جو خارجی ہیں یہ جہنم رسید ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ افغانستان کے اندر اس وقت یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں یہ نہ صرف بہت زیادہ منظم ہو چکے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر بھی ان کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ابھی ریسنٹلی بلوچستان کے حوالے سے جو ایک ٹرین سروس وہاں پر جاتی ہے جس کو جعفر ایکسپریس کہا جاتا ہے اس کے اوپر بھی اٹیک کرنے کی کوشش سامنے آئی ہے اور گزشتہ 3 مہینے کے اندر یہ کم از کم 5واں موقع ہے جب جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا اور بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کو جو ہے نا ٹرین لنکس کے ذریعے سفر کو اتنا غیر محفوظ اسٹیبلش کیا جائے جس کے نتیجے میں یہ جو ایک تاثر ہے کہ جناب وہاں پر بلوچستان کے اندر تو بالکل چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی، اس کو مضبوط بنایا جائے۔ اب چونکہ یہ معاملہ عوام کی زندگی سے منسلک ہے، ٹرینز کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں جعفر ایکسپریس کے ذریعے لوگ کوئٹہ جاتے ہیں، کوئٹہ سے ملک کے دیگر شہروں میں سفر بھی کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کا تحفظ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ اور ملک کے دیگر شہروں کے درمیان ٹرین سروس کو معطل کر دیا گیا ہے۔
ایک ریلوے اہلکار نے بتایا ہے کہ شیڈول کے مطابق کوئٹہ اور کراچی کے درمیان جو بولان میل یہ جو ٹرین تھی اس نے چلنا تھا، لیکن اسے بھی سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر کراچی سے روانہ نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریلوے حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ جو ٹرین سروس ہے جعفر ایکسپریس اس کو بھی معطل کیا جا چکا ہے، اور اب یہ جو بولان ایکسپریس ہے اس کو بھی معطل کر دیا گیا ہے، اور یہ جو ٹرین سروس ہے اس کی بحالی کب ہوگی اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات شیئر نہیں کی گئیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ٹرین سروس غیر معینہ مدت کے لیے بند رکھی جائے گی، اور یہ فیصلہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اور نہ صرف بین الصوبائی سروس بلکہ کوئٹہ سے چمن کے درمیان جو ایک اور مسافر ٹرین چلتی تھی اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں رواں سال سیکیورٹی مسائل کی بنیاد پر ٹرین سروسز متعدد مرتبہ معطل کی جا چکی ہیں، اور مسافروں کو متبادل ذرائع سفر جیسے بس یا ہوائی جہاز اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو دہشت گردوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ جناب ان کے اقدامات کس حد تک شہریوں کے لیے جو ہے نا وہ تکلیف کا سبب بنیں گے۔ انہیں تو بس ڈالر چاہیے جو کہ ان کے غیر ملکی آقا ان کے آگے پھینکتے ہیں، اور وہ دم ہلاتے ہوئے ان ڈالروں کے جو چھچڑے ہیں ان کو چبانے کے لیے وہ سرگرم ہو جاتے ہیں، اور یہ صورتحال یقینی طور پر بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ابھی اس طرح حالیہ دنوں میں مختلف یہ جو آرگنائزیشنز ہیں خارجیوں کی، انہوں نے مختلف تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھیں۔ کوئی فیصل مسجد کے سامنے کھڑا ہے، کوئی مزار قائد کے سامنے کھڑا ہے، کوئی لاہور میں مینار پاکستان کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب ہم پاکستان کے کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور چونکہ دیکھیں دہشت گرد کسی بھی جگہ پر کارروائی کر سکتا ہے، کیونکہ دہشت گرد کو ایک عام آدمی سے شناخت کرنا قطعی طور پر ایک بڑا ہی مشکل عمل ہوتا ہے، کیونکہ دہشت گرد کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے کہ دور سے پہچانا جائے، وہ ہم عام آدمیوں کے ساتھ ہی مل جل کے رہتے ہیں، اور ان کے گلی محلے والے لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ جناب اس کے اندر کیا چیز پل رہی ہے۔ یہ آسٹریلیا کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے باؤنڈری بیچ پر، وہاں پر بھی جو لوگ رہ رہے تھے، یہ ساجد اکرام اور اس کا بیٹا نوید اکرم، ان کے جو پڑوسی ہیں وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کو ڈیفرینشیٹ کرنا عام لوگوں سے قطعی طور پر مشکل عمل، اور یہ صورتحال ہمیں اسلام آباد میں دیکھنا پڑی جو کہ ایک سنگین صورتحال اختیار کر سکتی تھی۔ بتایا گیا ہے اس خبر کی تفصیلات کے مطابق کہ یہ جو شخص ہے افغان شہری، اس کی گرفتاری ڈپلومیٹک انکلیو کے گیٹ نمبر 2 پر ہوئی، جب وہ 2 خواتین کے ہمراہ ایک گاڑی جس کو رپورٹ کے مطابق وہ ٹویوٹا کرولا گاڑی تھی اس کے ذریعے ڈپلومیٹک انکلیو میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ اس افغان شہری جس کا نام حارث بتایا جاتا ہے، اس کے جو حوالے سے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور خفیہ ادارے یعنی انٹیلیجنس آرگنائزیشن پہلے سے ہی اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ اس کی وجہ تھی کہ امریکن سفارت خانے سے اس طرح کی کچھ رپورٹس قانون نافذ کرنے والے اداروں کو موصول ہوئی تھی کہ جناب یہاں پر ان کا نام بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور کچھ مشکوک سرگرمیاں یہاں پر دیکھی گئیں، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو فوٹیجز تھیں، کیونکہ سی سی ٹی کیمرہ تو ڈپلومیٹک انکلیو میں لگے ہوئے ہیں، وہاں سے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے عمل کا آغاز کیا، اور یہ افغان شہری جس کا نام حارث بتایا جاتا ہے یہ ان کے ریڈار میں آ گئیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ جو شہری ہے افغان شہری حارث، یہ کئی کیسز کے اندر پولیس کو مطلوب تھا، اور یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے یہ آلریڈی اس کے پیچھے تھے۔ تو جیسے ہی یہ شخص ڈپلومیٹک انکلیو کے گیٹ نمبر 2 پر پہنچا اور اس نے اپنا جعلی آئی ڈی کارڈ جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس نے وہاں پر شو کرایا، تو چونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس اس بات کی تفصیلات موجود تھیں تو انہوں نے اس بندے کو وہاں پر روکا، اس سے باز پرس کی، اور انٹرکام کے ذریعے امریکن ایمبیسی سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ حارث ابراٹ نام کا کوئی بندہ آپ کے پاس امپلائی ہے، یہ اپنے آپ کو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بتا رہا ہے، یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا،
اور یہ کہہ رہا ہے جناب کہ میں امریکن ایمبیسی کے اندر یہ جو ان کا شعبہ ہے میں یہ اس کا انچارج ہوں. تو امریکن ایمبیسی نے بتایا کہ نہیں جناب یہ ہمارا اس نام کا کوئی امپلائی موجود نہیں ہے اور یہ پہلے بھی ہمارے نام کے اوپر بہت ساری کارروائیاں کرتا رہا ہے اور یہاں پر اس کی مشکوک نقل و حرکت کو امریکن ایمبیسی کے ارد گرد مانیٹر بھی کیا گیا ہے ان کی طرف سے کنفرمیشن ملنے کے بعد. اور یہ جو خفیہ ادارے تھے ان کی رپورٹس کی روشنی میں اس شخص کو گرفتار کر کے جناب منتقل کر دیا گیا ہے پولیس اسٹیشن کے اندر اور وہاں پر جو ہے نا تھانہ سیکریٹریٹ میں اس کو منتقل کر دیا گیا ہے جہاں سے اس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے. سوال و جواب ہو رہے ہیں.